سید الذاکرین فخر الذاکرین فخر سادات سید ادا سید وزیر حسن شاہ صاحب آپ کا کرا خطا التماس دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا قائم آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا ما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام علی بالتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل الموجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ فی کتاب المبین اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صلوات۔ معلم علی حق، عزاداران محسن انسانیت، الحمدللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ذکر محمد و آل محمد کے سجدے جاری ہیں۔ کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں، بس دو چار لفظ شہنشاہ معظم شہنشاہ کربلا کی عصمت کے تلاوت کرنے ہیں، اور جو جناب کا سماعت مزاج ہوا اس کے مطابق گفتگو ہوگی۔ مسجد نبوی کے منبر پہ وہ بادشاہ بیٹھا ہے جو اشارہ کرے تو قرآن بنتا ہے۔ جو بندے بول سکتے ہیں، جو بندہ جدھر جدھر بیٹھا، میں نے نہیں کہا نا آگے آئیں پیچھے جائیں، لیکن جو پڑھنا ہے بس توجہ چاہیے۔ میں نے کہا مسجد نبوی کے منبر پہ وہ بادشاہ بیٹھا ہے جو اشارہ کرے تو قرآن بنتا ہے۔ میرا وہ بادشاہ جس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو اللہ اپنا قانون کہتا ہے۔ جو بندے بول سکتے ہیں، جو بندے عزت حسین بھی بول سکتے ہیں، میرا وہ بادشاہ اعلان کر کے کہہ رہا تھا، میرے صحابہ آؤ تمہیں دکھاؤں اللہ کے مجسم دین کی حقیقت کیا ہے۔ توجہ عزیزان محترم، توجہ چاہتا ہو۔ میں نے کہا میں نہیں کہنا آگے آ جائیں پیچھے چلے جائیں، بولیں یا نہ بولیں، لیکن جو پڑھوں گا سجدہ ذکر سب نے پیش کرنا ہے۔ نبیوں کے سلطان کہتے آؤ میرے صحابہ تمہیں بتاؤں اللہ کے مجسم دین کی حقیقت کیا ہے، آؤ تمہیں میں وہ ذات دکھاؤں جس ذات کی نالین سے مسح ہونے والی مٹی کے ذرات کے نور کو اٹھا کے ملائکہ ان کی تسبیحات بنا کر ان تسبیحات پر اللہ کے اسم کی تلاوت کرتے ہیں۔
آئے اللہ جو بندے بول سکتے ہیں صحابہ آؤ تمہیں دکھاؤں وہ ذات. لفظوں پہ توجہ. لفظ ہوتے ہیں کوئی موضوع نہیں ہوتا, کوئی مضمون نہیں ہوتا, جو لفظوں کے خریدار بیٹھے ہیں. آؤ تمہیں وہ ذات دکھاؤں جس کی نالین سے مس ہونے والی مٹی کے ذرات کے نور کو ملائکہ اٹھا کے ان کی تسبیحات بنا کر ان تسبیحات پر اللہ کے اسم کی تلاوت کرتے ہیں. آؤ تمہیں دکھاؤں وہ ذات جس کے سبب سے اللہ کی کلی رحمات کا نزول ہوتا ہے. آؤ تمہیں دکھاؤں اللہ راضی کیسے ہوتا ہے. صحابہ کی نظریں تھیں نبیوں کے سلطان کے چہرے پہ, نبیوں کے سلطان کے چہرے کی نظریں تھیں مسجد نبوی کے دروازے پہ. نبیوں کے سلطان کہتے آؤ تمہیں دکھاؤں اللہ راضی کیسے ہوتا ہے. آؤ تمہیں دکھاؤں اللہ راضی کیسے ہوتا ہے. صحابہ دیکھ رہے تھے محمد کو, محمد دیکھ رہے تھے مسجد نبوی کے دروازے کو. اتنے میں سے مسجد نبوی کے دروازے سے یوسف زہرا کا نزول ہوا. ہوئے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے سے حسین بادشاہ نازل ہوئے. نبیوں کے سلطان نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا اللہم احب من احب الحسین. اے اللہ اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھتا. اے اللہ اکبر اللہ اکبر. بدل اللہ کی محبت کو حسین کہتے. یہ تھا تمہیدی جملہ. اب دینے لگاؤں نتیجہ. صحابہ پریشان تھے. حسین بادشاہ کا صرف 2 سال کا سن, اور یہ کتابوں کی کم علمی ہے جو 2 سال انہوں نے لکھے ہیں. آل محمد کے شہزادوں میں 2 سال کی قید ہی کوئی نہیں, سن کی قید ہی کوئی نہیں. یہ چھوٹا ہو تو محمد, یہ بڑے ہوں تو محمد ہے. 2 سال کا سن ہے اور نبیوں کے سلطان کہہ رہے ہیں اللہ کی محبت کو حسین کہتے ہیں. اب صحابہ روایت کرتے ہیں, کتاب کا نام اسد الغابہ فی معرفت صحابہ, اہل سنت کی کتاب سے روایت پڑھا. صحابہ روایت کرتے ہیں 2 سال کے حسین بادشاہ مسجد نبوی ہے, صحابہ دیکھ رہے ہیں حسین بادشاہ مسجد میں آئے, ادھر گئے جہاں قرآن کے نسخے پڑے ہوئے تھے. اب جاگنا جو بندہ مجلس حسین سننے کے لیے آیا ہے, ادھر گئے حسین بادشاہ جہاں قرآن کے نسخے پڑے ہوئے تھے. صحابہ کہتے ہم دوڑے. کیوں دوڑے؟ حسین بادشاہ کو پکڑیں, کہیں قرآن کے نسخے حسین بادشاہ کے قدموں میں نہ آ جائیں. قرآن کے نسخے ہیں, حسین بادشاہ کے قدموں میں گر جائیں گے. ہم حسین کو پکڑتے ہیں. نبیوں کے سلطان نے آواز دی میرے صحابہ کدھر جا رہے ہو؟ یا اللہ دیکھیں نا حسین قرآن کے نسخوں کے پاس جا رہے ہیں, کہیں قرآن کے نسخے حسین بادشاہ کے قدموں میں نہ لگ جائیں. نبیوں کے سلطان پیچھے ہٹ جاؤ, تمہیں نہیں پتا قرآن پہ قرآن آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا. ہائے 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 او ہو اللہ اکبر. قرآن پہ قرآن آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا. بادشاہ کہتا میرا حسین مکمل قرآن ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. اختیارات حسین, کمالات حسین, کثر تطہیر. 2-4 اور کمال پڑھوں جی بادشاہ کے. کثر تطہیر کا صحن اقدس. حسین بادشاہ کا اختیار پڑھنا چاہتا ہوں جی. کثر تطہیر کا صحن اقدس, وہ صحن یا وہ گھر جس گھر کو اللہ اپنا گھر کہتا ہے. ہائے ہائے
لفظ ہی ہوتے ہیں جی. تھکے آپ ضرور ہیں لیکن توجہ چاہیے. وہ گھر جس گھر کو اللہ اپنا گھر کہتا ہے، اس گھر میں کسر تطہیر کے صحن میں 2 کرسیاں تھیں. اب میں لفظ پڑھنے لگا ہوں، جو بندہ لفظوں کا خریدار ہے پہنچ جائے گا. کسر تطہیر کے صحن اطہر میں 2 کرسیاں تھیں. کرسیاں عام کرسیاں نہ تھیں بلکہ آیت الکرسی کی مصداق کرسیاں تھیں. آئے آئے اللہ اکبر. میں نے تو لفظ ہی پڑھنا جی. آیت الکرسی کی مصداق کرسیاں تھیں. ایک کرسی پہ اللہ کا چہرہ، دوسری کرسی پہ اللہ کا پردہ. علی امیر نے کچھ سیدہ سے کہا، سیدہ نے کچھ علی امیر سے کہا، اور جو باتیں ہوئیں، جو آخری بات ہوئی وہ نتیجہ ہے. علی امیر نے کیا کہا؟ علی امیر سیدہ کے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں تمہارا ہونا حبیب یزداں کے واسطے افتخار بھی ہے. اے ہوئے ہوئے، میں لفظ پڑھ رہا ہوں جی. لفظ تمہارا ہونا حبیب یزداں کے واسطے افتخار بھی ہے. عظیم ان کے جو معجزے ہیں تمہارا ان میں شمار بھی ہے. نبی کی عطرت کے گرد تیری طہارتوں کا کردار بھی ہے. علی امیر سیدہ کے چہرے کو طرف دے کے کہتے ہیں نبی کی عطرتوں کے گرد تیری طہارتوں کا کردار بھی ہے. جہاں کے سب سے بڑے صحیفے عطائے رب قدیر تم ہو. خدا کا قرآن کہہ رہا ہے خدا کا خیر کثیر تم. ہوئے ہوئے، خدا کا قرآن کہہ رہا خدا کا خیر کثیر تم ہو. علی بادشاہ مسکرا کے کہتے ہیں تیری رعایا کا نام حوا، تیری کنیزوں میں آسیہ ہے. ہائے ہائے، بطول کیوں ہے جناب مریم تیرے فضائل کی ذاکرہ ہے. سیدہ نے اب علی امیر کے چہرے کو دیکھا. میں اختیارات حسین پڑھنا چاہتا ہوں جی. سیدہ نے علی بادشاہ کو دیکھا. سیدہ مسکرا کہتے ہیں اے میرے بابا کے دل کی ڈارس. ہائے 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 اللہ اکبر. سیدہ کہہ رہی اے میرے بابا کے دل کی ڈارس، عقیدتوں کے جو آسماں ہیں ان آسمانوں کے آسماں ہو. سیدہ مسکرا کے کہتی ہیں میری دعاؤں کے رازداں ہو، میری نمازوں کی روح تم ہو. ہائے ہائے ہائے. یہ باتیں ہو رہی تھی، حسین بادشاہ یہ باتیں سن رہے تھے. میں حسینیت پڑھنا چاہتا ہوں. حسین بادشاہ مسکرا کے کہتے بابا آپ دونوں ایک دوسرے کے فضائل پڑھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں میرا اختیار بھی جہاں بیان کیا جائے. اب میں اختیارات حسین پڑھنے لگا ہوں. حسین آپ بھی اپنے فضائل سنائیں. حسین بادشاہ مسکرا کے نا بابا ایسے نہیں، ایسے نہیں. حسین کیسے؟ بابا آپ بھی بیٹھے ہیں، اماں سیدہ بھی بیٹھی ہیں. بابا اللہ دیکھ رہا ہے. ہوئے 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 ہوئے، لفظی ہوتے ہیں. بابا اللہ دیکھ رہا ہے، آپ سن رہے ہیں. توحید اور توحید کے انوار کے مجسم نور باجماعت ہوں تو میں حسین کے فضائل سناؤں. ہوئے 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 ہوئے. حسین کہہ رہے ہیں بابا توحید اور توحید کے انوار مجسم باجماعت ہوں تو میں فضائل حسین سناؤں. حسین بادشاہ کہتے ہیں بابا میرا اختیار ایسا ہے جو آپ کا اختیار بھی نہیں ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. اب توجہ چاہیے جی. کون کہہ رہا ہے؟ حسین. کس کو؟ علی امیر کو. بابا میرے پاس ایک ایسا اختیار ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. علی حیران کہتے ہیں حسین کون سا ایسا فضائل، کون سا ایسا اختیار جو آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں؟ حسین مسکرا کر کہتے ہیں بابا معاف کیجئے گا، میرا جو فضائل ہے نا میری ماں سیدہ کے پاس بھی نہیں ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. اختیارات حسین پڑھا ہے. حسین کون سا ایسا فضائل، کون سا ایسا اختیار جو میرے پاس بھی نہیں،
آپ کی اماں سیدہ کے پاس بھی نہیں۔ حسین کہتے ہیں بابا معاف کیجئے گا، جو میرا فضائل ہے وہ میرے دادا ابو طالب کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو جو عزیزان محترم، حسین کا اختیار ہے۔ حسین کون سا اختیار، کون سا فضائل جو میرے پاس بھی نہیں، آپ کی اماں سیدہ کے پاس بھی نہیں، آپ کے دادا ابو طالب کے پاس بھی نہیں۔ حسین بادشاہ نے آنکھیں بند کی، سر کو جھکا کے حسین بادشاہ مسکرا کے بابا سنیے، میرے بابا کا نام علی ہے، میری ماں کا نام زہرا ہے۔ ہوئے 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 اللہ اکبر، میری ماں کا نام زہرا۔ اختیارات حسین، کیا ہے حسین بادشاہ کے اختیار؟ چلیں آئیں ایک منزل اور آگے چلتے ہیں۔ کس عزت کے مالک ہیں حسین، کس عصمت کے مالک ہیں حسین؟ جناب سلمان اور جناب ابو ذر ہر وقت دہلیز سیدہ پہ ہوتے تھے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے راتوں کو چھپ چھپ کے دیکھا ہے، سلمان دہلیز سیدہ کے وہ سجدہ کرتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ ایک دن میں نے سلمان سے پوچھ لیا، سلمان یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے سیدہ کی دہلیز پہ سجدہ کر کے اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ جناب سلمان مسکرا کے فرماتے ہیں میں راتوں کو اٹھ کے دہلیز سیدہ پہ سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں روزانہ تیرے نور کی مجسم حقیقتوں کی زیارت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ کون کہہ رہا جناب سلمان؟ میں روزانہ تیرے نور کی مجسم حقیقتوں کی زیارت کرتا۔ جناب ابو ذر روایت کرتے ہیں، میرا موضوع وہ یہ جی اختیارات حسین۔ جناب ابو ذر روایت کرتے ہیں، تھکے تو نہیں بیٹھے، ذاکر صاحب کے آنے تک میں نے پڑھنا ہے، آپ اس سے زیادہ بھی چپ ہو کے بیٹھ جائیں نا تو مجلس میں نے مکمل پڑھنی ہے۔ ہاں میں مجھے مانا کہ میں قصیدے نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس اعتماد پہ مجلس حسین پڑھا ہوں۔ کائنات کا واحد بادشاہ میرا حسین ایسا ہے جس کی نالین کو کائنات کی ہر زبان سجدہ کرتی ہے۔ بات قصیدوں کی نہیں، بات کون کیا پڑھا۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں میں نے سلمان سے پوچھا، سلمان نے بتایا، لیکن ایک رات عجیب منظر تھا۔ اختیارات حسین پڑھا۔ کون سا منظر؟ جناب ابو ذر کہتے ہیں میں نے دیکھا آدھی رات کا وقت ہے، سلمان سجدہ شکر کر کے اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ آج اس کی زیارت کروا دے جس کا ذکر تیرا ذکر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اے اللہ آج اس مجسم نور کی زیارت کروا دے جس کا ذکر تیرا ذکر ہے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں سلمان کی ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سیدوں کی حویلی کا دروازہ کھلا، یوسف زہرا اندر سے طلوع ہوئے۔ چھوٹا سا سن ہے حسین بادشاہ کا، ایک مجسم نور تھا، میں نہیں دیکھ سکتا تھا یہ نور کیسا ہے، ہر طرف روشنی تھی۔ جناب سلمان یوں اٹھے جیسے نمازی وضو کر کے مصلی پہ اللہ کی عبادت کے استقبال میں اٹھتا ہے۔ پھر عجیب واقعہ ہوا، جناب
جناب سلمان نے اس نور کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے ارشاد کی، اے حسین مجھے اپنی حقیقت بتائیں، اے حسین مجھے اپنی حقیقت بتائیں۔ جناب ابو ذر روایت کرتے ہیں عجیب عجیب جملے جناب سلمان کہہ رہے تھے۔ جوں ہی سیدہ کے دروازے سے حسین بادشاہ برآمد ہوئے، سلمان کہتے السلام علیکہ یا آسا اللہ، اے اللہ کے سہارے حسین میرا سلام۔ ہوئے 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 اللہ، یا علی اللہ، یا آسا اللہ۔ اللہ آسا کہتے ہیں سہارے کو، سلمان کہہ رہے ہیں اے اللہ کے سہارے، ہوئے ہوئے جو توحید کا سہارا دنیا میں بن کے ظاہر ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ اختیارات حسین، سلمان کہتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس ذات کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو میں نے آیت پڑھی ہے جناب۔ اختیارات حسین کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسی مجالس سننی چاہیے، علم اور عقیدہ دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ موضوع جناب کی یادداشت میں ہے اختیارات حسین، وہ اللہ کا ذکر کیا ہے جس کو کرنے سے دلوں کا اطمینان ملتا ہے۔ یہ بھی روایت اہل سنت کی کتابوں میں بھری ہوئی ہے۔ مسجد نبوی کی صفوں پہ کائنات کا سب سے بڑا نمازی اور کائنات کا سب سے بڑا نمازی ایسی حالت میں کہ پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، نبیوں کے سلطان نماز پڑھا رہے تھے۔ اختیارات حسین جو میرا ٹاپک ہے، میں ایک لمحے کے لیے بھی ادھر سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ مسجد نبوی ہے، حسین بادشاہ مسجد نبوی میں آگے، یوں کیوں نہ کہوں نماز کے عالم نے نماز کی حالت میں مسجد میں وہ شہزادہ آیا، وہ نمازی آیا جس پر نمازوں کو ناز تھا۔ ہوئے ہوئے وہ بادشاہ آیا جس پر نمازوں کو ناز تھا۔ حسین بادشاہ آ گئے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ بس میں وہ ٹاپک پڑھ کے جناب مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ اختیارات حسین کیا ہے؟ اب عزیزان محترم کیا ہوا؟ حسین بادشاہ جوں ہی مسجد میں آئے، عجیب منظر تھا۔ نبیوں کے سلطان نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچانک حسین بادشاہ کے قدموں کی آہٹ کے احترام میں صحابہ نے نماز کی حالت میں راستہ دینا شروع کیا۔ فیصلہ تو ہو گیا، جن کے قدموں کی آہٹ کے احترام میں صحابی نماز کی حالت میں راستہ چھوڑ دیں وہ رضی اللہ ہوتے ہیں، جو مسجد میں آ کے نماز کی حالت تبدیل کر لیں وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اللہ عزیزان محترم، صحابہ نے راستہ چھوڑا۔ صلوات بآواز بلند۔ ملک علی رضا کھوکھر صاحب کا آنا اور میرا جانا، صلوات بآواز بلند۔ بسم اللہ جی۔ عزت مآب ذاکر سیدہ ملک علی رضا کھوکھر صاحب، بس جی میں بالکل کلوز کر رہا ہوں گفتگو کو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ واقعہ آپ کا سنا ہے، میں اختیارات حسین پڑھ کے ایک لفظ مصعب کا پڑھ کے اجازت چاہوں گا جی۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ حسین بادشاہ کا اختیار کیا ہے؟
آج تو ہر چوراہے پہ جراثیم بنے ہوئے ہیں جی، یہاں پڑھے یہاں نہ پڑھیں. دیکھ حسین بادشاہ کا اختیار کیا ہے. عزیزان محترم کیا ہوا مسجد نبوی وہ نمازی جس پہ نمازوں کو ناز تھا، وہ بادشاہ جس کے قدموں کی آہٹ کے احترام میں صحابہ نے اپنا راستہ چھوڑ دیا. اب کیا ہوا، حسین بادشاہ رکے نہیں بلکہ سلطنت رسالت کے سب سے بڑے سلطان کی پشت کو نماز کی جگہ بنائی، اور حسین بادشاہ نبیوں کے سلطان کی پشت پہ آگے. اب عجیب واقعہ تھا، میں نے کہا میں اختیارات حسین پڑھا ہوں. اب عجیب واقعہ تھا، اہل سنت کی کتابیں بھی گواہ ہیں. اب کیا ہوا، صحابہ سر اٹھاتے سامنے حسین کو دیکھتے، پھر سر سجدے میں، سر اٹھاتے سامنے حسین کو دیکھتے، پھر سر سجدے میں، سر اٹھاتے سامنے حسین، پھر سجدے میں. کیا کہنے، اللہ تیری عبادت کے نماز اللہ کی ہو رہی تھی، زیارت حسین کی ہو رہی. اللہ ہوئے ہوئے یا علی علیہ السلام، نماز اللہ کی ہو رہی ہے، زیارت حسین کی ہو رہی ہے. عزیزان محترم نماز ختم ہو گئی، نتیجہ پہ آؤں. اب کیا ہوا، نماز ختم ہو گئی، صحابہ نے نبیوں کے سلطان کا راستہ روک لیا. قرآن کی آیت یاد ہے جناب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میں ادھر ہی ختم کر رہا ہوں. اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. نماز ختم ہو گئی، صحابہ نے نبیوں کے سلطان کا راستہ روک لیا. یا رسول اللہ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے لا تلہکم واولادکم واموالکم. اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو تمہاری اولاد تمہارے اموال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. یا رسول اللہ آپ کی پشت پہ آپ کی اولاد بیٹھی تھی، آپ نے اللہ کے ذکر میں تبدیلی کر دی. یا رسول اللہ آپ کی پشت پہ آپ کی اولاد بیٹھی تھی، آپ نے اللہ کے ذکر میں تبدیلی کر دی، رحمت غضب میں ڈال گئی. نبیوں کے سلطان نے خبردار، میری پشت پہ میری اولاد نہیں بلکہ اللہ کا ذکر بیٹھا تھا. میری پشت پہ میری اولاد نہیں بلکہ اللہ کا ذکر بیٹھا تھا. بڑا مارا ہے مسلمانوں نے اللہ کے ذکر کو. فضائل آپ نے اپنی مرضی سے سنا، برآمدی چونکہ ہونی ہے، عزت میں آپ کروائیں گے. میں نے کہا بڑا مارا ہے مسلمانوں نے اللہ کے ذکر کو. کربلا کے گرم صحرا پہ حسین بادشاہ قبضہ تلوار پہ ماتھا رکھ کے چپ کر کے بیٹھے تھے کہ کربلا کی سرزمین پہ ایک خوشبو کا تاجر آ گیا. بس بڑی جلدی کے ساتھ ایک لفظ پڑھنا ہے مصائب، سارا مضمون نہیں پڑھتا، ایک لفظ پڑھتا ہوں. خوشبو کا تاجر تھا، نام تھا قیس نصرانی. نہیں پڑھتا اس کو کس نے بھیجا، کیسے آیا، کیا ہوا. بس جوں ہی کربلا کی سرزمین پہ آیا، حسین بادشاہ کے پاس آ کے کہتا ہے میرا سلام. حسین بادشاہ بولے نہیں، کہتا ہے میں خوشبو کا تاجر ہوں، آپ بڑے زخمی ہیں، پوری کائنات میں خوشبو کی تجارت کرتا ہوں، آنکھ میں آپ کے زخموں سے خوشبو آ رہی ہے. خوشبو تو نبیوں کے زخموں سے آتی ہے. آپ کوئی نبی ہیں یا نبی کی اولاد ہیں؟ حسین بادشاہ نے سر اٹھایا. حسین بادشاہ رو کے کہتے ہیں قیس آ گیا ہے، قیس تڑپ گیا ہے، جو میرے آنے سے پہلے میرے آنے کا حال جانتا ہے. قیس آ گیا ہے. قیس کہتا ہے آپ کون ہے؟
حسین بادشاہ رو کے کہتے ہیں کیس بتاؤں میں کون ہوں؟ کیس مباہلہ فتح کرنے والی سیدہ کو جانتا ہے؟ ہائے ایک لفظ پڑھنا ہے، کیس مباہلہ فتح کرنے والی سیدہ کو جانتا ہے۔ اب جو بندہ رونے کے لیے برآمدگی ہے نا، عزادارو کیس رو کے کہتے ہیں سیدہ کا جانتا تو ہوں، لیکن اس ماحول میں سیدہ کا نام نہیں بتا سکتا، اتنا کہنا تھا۔ حسین بادشاہ رو کہتے کیس پہچان، او میں اسی مباہلہ فتح کرنے والی سیدہ کا بیٹا ہوں۔ ہے او کیس پہچان، او میں اسی مباہلہ فتح کرنے والی سیدہ کا بیٹا ہوں۔ بس عزادارو ایک لفظ پڑھنا چاہتا ہوں اس صاحب کا جو بندے رونا چاہتے ہیں۔ عزادارو کیس رو کہتے مولا مولا یہ حالت کیسی ہو گئی، مولا یہ حالت کیسی ہے، مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے۔ شبیر رو کہتے نہیں کیس، شہادت کی کتاب میں نے اصغر کے نام پہ بند کر دی ہے۔ کیس میں نے شہادت کی کتاب علی اصغر کے نام پہ بند کر دی ہے۔ کیس چلا جا تیری جنت کا ضامن ہو، حسین حسین کہہ کے رونا۔ عزادارو کیس کربلا کی زمین سے 2 قدم آگے چلا تھا کہ مولا حسین بادشاہ نے آواز دی کیس واپس آ۔ کیس دوڑ کے واپس آیا۔ مولا لڑنے کی اجازت بھی نہیں دیتے، مولا بار بار مجھے کیوں بلاتے ہیں؟ حسین بادشاہ رو کہتے کیس تو بھول گیا ہے، اور جب تو گھر سے چلا تھا وہ تیری 3.5 سال کی بیٹی تھی، اور کیس تو اس سے وعدہ کر کے آیا تھا اور جب واپس آؤں گا وہ تیرے لیے اور میں انگوٹھی لاؤں گا۔ کیس یہ چھوٹی سی انگوٹھی اور میری طرف سے اپنی 3.5 سالہ بیٹی کو دے دینا۔ آؤ نہ کربلا کی تو منہ کر کے روکیں گے مولا آپ نے آخری وقت میں وہ عیسائیوں کی بیٹیوں کے وہ وعدے پورے کیے مولا، اور جب 13ویں ضرب چلی تھی اور رو رو کے اور قرآن کی آیت کہتی تھی چچا بال او چل دیا اور میں یتیم ہو گیا۔ اللہ